جان بھی میں تو دے دوں خدا کی قسم، کوئی مانگے اگر مصطفیٰ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اے داڑھی مڈانے والوں، یہ سب کچھ سن کر اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرمائے، اے میرے غلاموں، اگر واقعی تم مجھے ماں باپ اور مال و اولاد سب سے عزیز تر اور پیارا سمجھتے تھے اور صرف میری خاطر دنیا میں جیتے تھے، بلکہ میرے نام پر بکنے حتیٰ کہ جان تک دینے کے لیے تیار تھے، تو پھر آخر کیا وجہ تھی کہ شکل و صورت میرے دشمنوں جیسی، یہودیوں جیسی، آگ پوجنے والوں جیسی، کافروں جیسی لیے پھرتے تھے؟ کیا تم تک میرے یہ ارشادات نہ پہنچے تھے؟ نمبر 1، مجھ سے خوب پست یعنی چھوٹی کرو اور داڑھیوں کو معافی دو یعنی ان کو بڑھنے دو اور یہودیوں کی سی صورت مت بناؤ۔ نمبر 2، یعنی میرا ارشاد یہ بھی تم نے کیا نہ سنا تھا؟ جو میری سنت اختیار کرے وہ میرا، اور جو میری سنت سے منہ پھیرے وہ میرا نہیں۔ کیا میرا یہ ارشاد بھی نہیں سنا تھا کہ جو میری سنت پر عمل نہ کرے وہ مجھ سے نہیں؟ الامان والحفیظ، الامان والحفیظ۔ اے فیشن پر مر مٹنے والوں، اے عارضی دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھنے والوں، اے دنیا کے چند سکوں کی خاطر یا ویسے ہی رکھ رکھاؤ کی خاطر، دنیا والوں کی خوشی کی خاطر داڑھی منڈانے والوں یا ایک مٹھی سے گھٹانے والوں، یہ ارشادات عالیہ یاد دلانے کے بعد اگر خدا نہ خواستہ ہمارے پیارے پیارے آقا مکے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روٹھ گئے تو آپ کیا کریں گے؟ کس کے دروازے پر فریاد کریں گے؟ کس کے در پر شفاعت کی بھیک مانگیں گے؟ کون اللہ عز و جل کے قہر و غضب سے بچانے والا ہوگا؟ تو اے میرے کمزور اور ناتوان اسلامی بھائیوں، ابھی موقع ہے، جب تک سانس باقی ہے، وقت ہے، جھٹ پٹ توبہ کر لیجئے، اپنے چہرے کو پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی میٹھی میٹھی سنت سے آراستہ کر لیجئے، اپنے چہرے پر محبت کی نشانی ایک مٹھی داڑھی سجا لیجئے، یہ خوش فہمی ختم کر دیجئے کہ ابھی تو عمر ہی کیا ہے، بعد میں رکھ لیں گے، شادی کے بعد دیکھی جائے گی۔ ارے بھولے بھالے اسلامی بھائیوں، شیطان کے چکر میں مت آئیے۔ وہ کیسے ہی عزیز کی زبانی تمہیں یہ باور کروانے کی کوشش کرے کہ ابھی تمہاری عمر داڑھی رکھنے جتنی نہیں ہوئی ہے، بعد میں رکھ لینا، یہ شیطان کا بدترین کامیاب وار ہے۔ اس وار سے اس مردود نے نہ جانے کتنوں کو برباد کر دیا۔ آئیے آپ کو ایک عبرتناک واقعہ سناؤں۔ ایک نوجوان کم و بیش سال بھر دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے مدنی ماحول سے وابستہ رہا اور داڑھی بھی سجا لی، پھر نہ جانے کیا سوجی، شاید برے دوست مل گئے، معاذ اللہ داڑھی صاف کروا دی، شب جمعہ کو باب المدینہ کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں غیر حاضر رہا، جمعہ کے روز دوستوں کے ساتھ باب المدینہ کے مشہور تفریح گاہ ہاکس بے کے ساحل سمندر پر پکنک منانے چلا گیا، اور بیچارہ ڈوب کر موت کے گھاٹ اتر گیا۔ افسوس، صد افسوس کہ اس نے ڈوب کر اپنی جان دے دی۔ صرف 2 ہی ہفتے وہ مدنی ماحول سے دور رہا اور مر گیا، داڑھی منڈا کر مرا۔ خدا کی قسم اس واقعہ میں عبرت ہی عبرت ہے،
جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ محل اب ہے سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے نقیب ہو گئے، لامکاں کیسے کیسے ہوئے نامور، بے نشاں کیسے کیسے زمین کھا گئی، نوجوان کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتیں بھی ہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، اور زینت نرالی اور فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، وہ ہے عیش و عشرت کا کوئی محل بھی، جہاں تاک میں ہر گھڑی ہو اجل بھی، بس اب اپنے اس جہل سے تو نکل بھی، یہ جینے کا انداز اپنا بدل بھی، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، نہ دل دادے شیر گوئی رہے گا، نہ گروی دے شہرت جوئی رہے گا، نہ کوئی رہا ہے نہ کوئی رہے گا تو ذکر نکوئی رہے گا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، جب اس بزم سے اٹھ گئے دوست اکثر اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر، یہ ہر وقت پیش نظر جب ہے منظر، یہاں پر تیرا دل بہلتا ہے کیوں کر، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، جہاں میں کہیں شور ماتم بپا ہے، کہیں فقر و فاقے سے آہو بکا ہے، کہیں شکوہ جور و مکر و دغا ہے، غرض ہر طرف سے یہی بس صدا ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، بڑھاپے سے پا کر پجامے قضا بھی، نہ چونکا نہ چیتا نہ سنبھلا ذرا بھی، کوئی تیری غفلت کی ہے انتہا بھی، جنوں کب تلک ہوش میں اپنے آبی، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہ فانی جہاں ہے مسلمان تجھ کو کرے گی یہ دنیا پریشان، تجھ کو پھنسا دے گی مرقد میں نادان، تجھ کو کرے گی قیامت میں حیران، تجھ کو جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو اس وقت صحرائے مدینہ مدینۃ الاولیاء ملتان میں براہ راست ہونے والا بیان جو باب المدینہ سے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے جاری ہے، اسے سن رہے ہو، اور مدنی چینل کے اور انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے مختلف شہروں ملکوں مختلف علاقوں میں سننے والوں، اس مرحوم نوجوان کی عمر تقریباً 20 سال ہوگی، جس کا ابھی میں نے آپ کو واقعہ سنایا۔ کیا عمر تھی؟ شاید داڑھی رکھنے کی بھی عمر نہیں آئی تھی، کہیں اس لیے تو انتقال تو صرف 15 دن پہلے داڑھی سے صاف نہیں کروا دی، نہیں، ہرگز نہیں، بس بیچارے کے نصیب، بری صحبت کا اثر، اللہ داور اس بیچارے کی مغفرت کرے۔ یہ ڈوبنے والا نوجوان ہم سب کو ابھارنے کے لیے بہت کچھ عبرت کا سامان چھوڑ گیا۔ جو کوئی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے دور ہونے کا خیال کرے یا سیر و تفریح کے شائقین سے دوستی کا رشتہ جوڑے، اسے چاہیے کہ اس عبرتناک قصے پر اچھی طرح غور کر لے کہ کہیں میں بھی دوسروں کے لیے سراپا عبرت بن کر نہ رہ جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے فیشن پرست دوست خود تو ڈوبے ہیں، مجھے بھی نہ لے ڈوبے، اور غور کریں
کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میری زندگی کے دن پورے ہونے کو آ گئے ہوں اور اسی وجہ سے شیطان اپنا پورا زور مجھ پر لگا رہا ہو کہ کہیں چند روز کی بری صحبت کی نحوست کے ذریعے وہ میری پوری زندگی کی کمائی پر پانی نہ پھیر دے۔ بے نمازیوں، داڑھی منڈوں، فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں اور طرح طرح کے گناہوں کی وجہ سے ہو جانے والے فاسقوں کی صحبتوں میں بیٹھنے والوں، خبردار،